دور کی کچھ جگہ جہاں پہاڑوں کی چھاؤں میں پنکھ لہراتے تھے اور درختوں کی گہرائیوں میں خوابوں کی باتیں ہوتی تھیں، ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ یہ گاؤں بھرپور خوبصورتی سے بھرا ہوا تھا اور لوگ اچھے دلوں کے صاحب تھے۔ ایک دن گاؤں کے کچھ بچے، جن میں ایک لڑکا تھا جس کا نام علی تھا، جنگل کی طرف نکلے تاکہ وہ نئے دن کی خوبصورتی دیکھ سکیں۔ جنگل میں پہنچ کر علی نے ایک عجیب وحشی حیوان کو دیکھا جس کے پانجے تھے اور رنگین چمکتی ہوئی چھلانگیں مار رہا تھا۔ علی نے حیران ہو کر پوچھا، تم کون ہو؟ وحشی حیوان مسکرا کر بولا، میں ایک جادوئی ہاتھی ہوں اور میرے پانجے جو ہیں وہ مجھے اچھی قدرت دیتے ہیں۔ علی نے خوابوں کی دنیا کا خیال کرتے ہوئے کہا، مجھے بھی اچھی قدرت چاہیے تاکہ میں اپنے گاؤں کو مزید خوبصورت بنا سکوں۔ جادوئی ہاتھی نے مسکرا کر کہا، تمہیں ایک خواب دکھاؤں گا جو تمہیں اچھی قدرت فراہم کرے گا۔ اس کے بعد جادوئی ہاتھی نے ایک خواب دکھایا جس میں علی نے اپنے گاؤں کو خوبصورت اور خوشیوں بھرا دیکھا۔ جادوئی ہاتھی نے کہا، یہ قدرت تمہیں صرف خوابوں میں ہی نہیں بلکہ عمل میں بھی خوبصورتی فراہم کرتی ہے۔ اب تمہارے ہوش اٹھاؤ اور اپنے گاؤں کو خوابوں کی طرح خوبصورت بناؤ۔ علی نے جادوئی ہاتھی کا شکریہ ادا کیا اور واپس گاؤں کی طرف رخ کیا۔ اس نے گاؤں والوں کو اپنے دیکھے خواب کا بیان کیا اور سب کو یہ کہا کہ ہمیں مل کر اپنے گاؤں کو خوبصورت بنانا ہے۔ گاؤں والے متحرک ہوئے اور اپنی محنت اور محبت سے گاؤں کو ایک نیا رنگ دینے لگے۔ درختوں کو سنو، بچوں نے رنگین بتایا، پھولوں نے خود کو خوبصورت بنایا اور ہر کونے میں ہنسی اور خوشی کی آوازیں گونجنے لگے۔ گاؤں کا رنگین چمکتا ہوا ہر طرف خوبصورتی کا منظر فراہم کرتا تھا اور لوگ ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور خوشی کے ساتھ رہنے لگے۔ علی نے دیکھا کہ خوابوں کو حقیقت میں تبدیل کرنے کا زیور بہت خاص ہوتا ہے اور محبت اور میوزر۔ Please like, share and subscribe Mano Little Kids. Thank you.